بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں ذرا قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تفسیریں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ہماری پہلی تاریخ امام طبری نے قریب 4 صدی ہجری میں مرتب کی۔ اسی طرح انہی امام طبری نے ہماری سب سے پہلے مبسوط تفسیر القرآن بھی لکھی۔ لیں جی، سب سے پہلی تفسیر جو لکھی ہے امام طبری نے لکھی ہے، اور یہ 4 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے ہر آیت کی تشریح میں روایات نقل کر دیں، اور اس طرح یہ خیال قائم کر دیا کہ وہ تشریح ان کی اپنی یا کسی اور عالم کی نہیں، لکھی ہے امام طبری نے۔ ساتھ ہر آیت کے ساتھ روایت لکھ دی، اور یہ تاثر دے دیا کہ یہ میری اور کسی عالم کی نہیں، بلکہ وہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے۔ بس یہ نقطہ کتنا اہم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس تفسیر کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کون مسلمان اس سے انکار کر سکتا، یا یہ کہنے کی مجال اور جرت کر سکتا کہ معاذ اللہ وہ تفسیر صحیح نہیں، میری بیان کردہ تفسیر صحیح ہے؟ اس کو منسوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد آج تک جتنی تفاسیر لکھی گئیں ان کی بنیاد امام طبری کی تفسیر پر ہے۔ اگر کسی نے اس سے اختلاف کیا ہے تو صرف اس حد تک کہ امام طبری کی بیان کردہ فلاں روایت کمزور ہے، اس کی جگہ یہ روایت صحیح ہے، یعنی تفسیر پھر روایات ہی کی بنیاد پر کی گئی۔ یہ المیہ ہے، یہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد جب تراجم کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ اس بات کا التزام کیا گیا کہ ترجمہ کے الفاظ اس تفسیر سے مختلف نہ ہوں جو روایات کی روح سے متوارث چلی آ رہی ہے۔ روایات کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہمارے ہاں متوارث چلا آ رہا ہے کہ سلاف کی روش سے ذرا سا اختلاف بھی سخت گناہ کا موجب ہے۔ یہ بات بھی بڑی المیہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ کر گئے بس وہ سب ٹھیک ہے۔ یہ بات بالکل اسی طرح سے ملتی جلتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو کفار کی طرف سے یا انکار کرنے والوں کی طرف سے، تکذیب کرنے والوں کی طرف سے یہ جملہ سننا پڑا کہ یہ تو ہمارے باؤ اجداد جو کچھ کرتے آ رہے ہیں ہم تو وہی کریں گے۔ یہ بات جو تم کر رہے ہو، نبی کو کہتے کہ یہ تو ہم نے پہلی بار سنی ہے، یا ہمارے بزرگوں سے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی، لہٰذا ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو وہی بات ہمارے یہاں، آپ ذرا غور کر لیں، مشاہدے کی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ جو 1000 سال پہلے جو لکھ گئے، جو کر گئے، بس وہ بات ٹھیک ہے، اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اگر روایات کے متعلق یہ سمجھا جاتا کہ وہ حتمی اور یقینی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نہیں بلکہ آپ کی طرف منسوب کردہ اقوال و افعال ہیں، اگر روایات کے متعلق یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ آپ کی طرف منسوب ضرور ہیں مگر یقینی نہیں ہیں کہ یہ آپ کے ہی ارشاد ہیں یا آپ کے ہی افعال ہیں، اور سلاف بھی بہرحال ہماری طرح وہ تو نبی کی طرف منسوب ہیں، آگے اسی طرح سلاف کے بارے میں ہم نے لے لیا جو بھی بات سلاف کی طرف منسوب ہے صرف پتہ نہیں انہوں نے لکھی بھی نہیں لکھی، کی یا نہیں کی، نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں بس۔ سلاف بھی بہرحال ہماری طرح کے انسان تھے، تو علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی روح سے قرآنی آیات کا ان تفاسیر سے جداگانہ مفہوم لیا جا سکتا تھا، تو پھر بات کچھ مختلف ہوتی ہر دور کے مطابق۔ ایسا نہ سمجھے جانے کا نتیجہ تھا کہ قرآن فہمی جامد ہو کر رہ گئی۔ اگر قرآن کریم کا مفہوم جو خود قرآن سے متعین کیا جاتا اور اسے اپنے زمانے تک کے علم انسانی کی روشنی میں سمجھا جاتا تو قرآنی تفاسیر کا رنگ کچھ اور ہوتا، یہ نہ ہوتا جو اب ہمارے سامنے ہے۔ ان کی سیدھی سی بات ہے، قرآن ایک تو اصول بتاتا ہے نا، تصریف آیات سے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آیات کو پھیر کر بیان کیا تاکہ تم اس بات کو سمجھو، اور دوسرا جو اس وقت تقاضے جو اس وقت کا علم تھا اس کو بروئے کار لایا جاتا، لیکن ہم نے کہا نہیں، جو 1000 سال پہلے لکھ گئے ہیں بس وہی باتیں چلیں گی، تو پھر وہی باتیں جامد ہو گیا نا، یہ تو برف کی سل بن گیا ایک طرح سے،
وہ دین، اس سے آگے پیچھے ہم نے نہیں جانا، تو وہی معاملہ ہے جو اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو کیونکہ جو خلاف بات کرتا ہے وہ روایات کی بات کرے گا، قرآن کو تو اللہ نے حفاظت اپنی فرمائی ہے، حفاظت میں لیا ہوا ہے، وہ اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہاں بھی ہے، یعنی کہ بدلنا اس کا متن، عربی متن تو نہیں بدل سکتے ہم ہیں، لیکن جو اس کا مفہوم ہے وہ بدلا ہوا ہے، تو پھر آگے مسئلے خراب ہوئے نا، تو اس پر انشاءاللہ میں آگے اس پر بحث کروں گا کہ کیسے بدل گیا، اور وہاں سے کیسے ہم نے مسئلہ تقدیر اور جبر کا عقیدہ جو ایسا بنایا ہوا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا سوچ کے جنرل معاشرے میں بات کر دیکھیں، تو آپ کو ہر بندہ، ہر جاہل، ہر پڑھا لکھا بندہ ایک ہی بات کرے گا، بس سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، آپ سوچ لیں، دیکھ لیں، اگر میں بات غلط کرتا ہوں تو یہ ہمارا عقیدہ بنایا گیا ہے نا، اور قرآن و حدیث سے بنایا گیا ہے، تو یہ کس طرح بدل سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ غور و فکر سے بدلے گا، اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میں یعنی کہ اس پر زور دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایک قوم اگر یہ سمجھے کہ ہم نے ہی سارا کچھ کرنا ہے، اپنے قوت بازو سے ہی سب کچھ تبدیل کرنا ہے، اور دوسرا بندہ کہے کہ نہیں اللہ نے کرنا ہے، کوئی معجزہ دکھا دے گا، آپ دونوں کے نتائج میں فرق نہیں محسوس کرتے؟ کیا نتیجے میں فرق نہیں نکلے گا؟ ایک کام بندے نے خود کرنا ہے، انہوں نے کہنا کہ ہم نے ہی سارا کچھ اس کی جو منصوبہ بندی کرنی ہے، دشمن کے ساتھ جو بھی جا، اور ساتھ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں کرنا، بس اپنی طرف سے تھوڑا بہت جو ہے وہ کر لیں، بس کرنا تو اللہ نہیں ہے نا سارا کچھ، تو اس کے کام کے نتائج میں کیوں نہیں فرق آئے گا؟ تو یہ ہے ہمارا المیہ مسلمانوں کا، مسلمان اس طرح کیوں زوال پذیر ہے؟ آپ مجموعی طور پر یہ بات اگر سوچیں سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور اس امید پر ہے کہ اللہ کو معجزہ دکھا دے گا، بس یہ کرتے رہیں تسبیحات اور نوافل پڑھتے رہیں، اس طرح شاید اللہ راضی ہو کر ہم کو غالب کر دے گا دوسرے اقوام پر۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے کبھی، نہ ہوگا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی میں سر دست یہ تفسیر کی بات کرنا چاہتا، کہاں سے شروع ہوئی؟ 4 صدی ہجری سے امام طبری نے پہلی لکھی، منسوب کر دی گئی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر ہے، اور وہاں سے اب آگے جتنی بھی تفاسیر ہیں بنیاد وہی تفسیر ہے۔ تو بس مہربانی، آپ نے میری بات سنی، آپ کا شکریہ۔